السلام علیکم، میں جماعت نہوم کی اردو کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں آپ کو حمد پڑھ کر سناؤں گی اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی بتاؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا۔ تصور تیری ذات کا ہے محال، کسے یہ سکت اور کہاں یہ مجال۔ بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت، کہ ہیں سارے عالم کی جس میں کھپت۔ یہ تارے جو ہیں آتے جاتے ہوئے، چمکتے ہوئے جگمگاتے ہوئے، چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہیں، یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں۔ یہ لال و گوہر ہیں جو بکھرے پڑے، زمیں سے بھی ہیں ان میں اکثر بڑے۔ یہ قائم ہے تیری ہی تقدیر سے، بندھے ہیں باہم سخت زنجیر سے۔ وہ زنجیر کیا ہے کشش باہمی، نہ اس میں خلل ہو نہ بیشی کمی۔ ہے ان سب کا آئینِ ایجاد ایک، ہنر ایک ہے اور استاد ایک۔ ماخوذ از کلیات اسماعیل ملٹی۔ تصور، خیال، دھیان، سکت، طاقت، مجال، ہمت، عالم، دنیا، کھپت، استعمال میں آ جانا، بن تیل، بغیر تیل کے، تقدیر، قسمت، وہم، آپس میں۔ کشش باہمی، آپس میں جوڑے رکھنے کی طاقت، بیشی کمی، اضافہ اور کمی، آئین ایجاد، بننے کا اصول، کلیات، کل کی جمع۔ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ مولوی محمد اسماعیل ملٹی اس حمد میں کہتے ہیں کہ اگر اللہ نہ ہوتا کچھ نہ ہوتا، اس کا تصور کرنے کی ہم میں ہمت نہیں ہے۔ اس نے آسمان جیسی چھت اور چمکتے ہوئے تارے بنائے ہیں جو اسی کے حکم کے تابع تقدیر سے بندھے ہوئے ہیں۔ وہ اپنی حدود سے آگے بڑھتے ہیں اور نہ پیچھے ہٹتے ہیں۔ ان سب کے بننے کا ایک ہی اصول تھا اور ان کا بنانے والا بھی ایک ہی ہے۔ یہ جہاں اس کی قدرت و عظمت کا بے مثال شاہکار ہے، وہ مختار کل ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کی ذات لازوال ہے، اس کا نور و جمال ہر شے میں عیاں ہے، اس کائنات پر حکمرانی کا اختیار بھی صرف اسی کی ذات کا حصہ ہے۔ اسٹوڈنٹس، میں اب آپ کو شاعر کے تعارف کے بارے میں بتاؤں گی، جو کہ آپ کو سوال جواب سے پہلے کاپی میں لکھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ مولوی محمد اسماعیل ملٹی، ولادت سن 1844، وفات سن 1917۔ مولوی محمد اسماعیل ملٹی ہندوستان کے شہر میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم میرٹھ میں ہی میں پائی، پھر عربی اور فارسی کے استاد کی حیثیت سے میرٹھ اور سہارنپور کے اسکولوں میں خدمات انجام دیں۔ آخر میں آگرے میں سینٹرل نارمل اسکول میں استادوں کو تربیت دیتے رہے۔ وہاں سے ریٹائرڈ ہو کر واپس میرٹھ آ گئے اور یہیں انتقال فرمایا۔ اسماعیل ملٹی کا شمار بچوں کے اہم شاعروں میں ہوتا ہے۔ بچوں اور نوجوانوں کے لیے بہت سی اصلاحی اور اخلاقی نظمیں لکھیں۔ آپ کی شاعری زبان کی پاکیزگی اور بیان کی سادگی کا نہایت عمدہ نمونہ ہے۔ آپ کی نظمیں ہندوستان اور پاکستان کی درسی کتابوں میں پڑھائی جاتی رہی ہیں۔ آپ کا سارا کلام کلیات اسماعیل کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ درسی کتاب میں شامل حمد اسی کلیات سے لی گئی ہے۔ آپ اردو کا نیا رجسٹر حصہ نظم کے لیے استعمال کریں گے۔ اس رجسٹر میں جو کام آپ کو بتایا جا رہا ہے مکمل کریں۔ تعریف: حمد مولوی محمد اسماعیل ملٹی، سن 1844، سن 1917۔ سوال نمبر 1، نظم میں چھت سے کیا مراد ہے؟
جواب، نظم میں چھت سے مراد آسمان ہے۔ سوال نمبر 2، شاعر نے زنجیر کسے کہا ہے؟ جواب، شاعر نے زنجیر کشش بامی کو کہا ہے۔ سوال نمبر 3، لال و گوہر سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جواب، لال و گوہر سے شاعر کی مراد ستارے اور سیارے ہیں۔ سوال نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی قدرت کن باتوں سے ظاہر ہوتی ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ جو انسان کا خالق و مالک ہے، مگر اس کے باوجود اللہ ظاہری آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ اللہ کی وہ ذات جس کا تصور بھی محال ہے اور انسان کی اتنی بساط نہیں کہ وہ اتنی اعلیٰ و عرفہ ذات کو سمجھ پائے، لہٰذا ان حقائق کی روشنی میں اللہ کی ذات کو سمجھنا اتنا آسان نہیں، لہٰذا اس کے لیے بھی رب تعالیٰ نے خود انتظام کیا، اس دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں پیدا کیں، بہت سی ایسی ایجادات کروائیں جن کی مدد سے انسان اللہ کی ذات کو کچھ تو سمجھ پائے، لہٰذا یہی ایجادات اللہ کی قدرت کی نشانیاں کہلاتی ہیں۔ مطلوبہ نظم میں اللہ کی قدرت جن باتوں سے ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہیں: چھت مطلب وسیع و عریض آسمان، بن تیل کے چراغ مطلب روشن چمکتے تارے، لال و گوہر مطلب ستارے اور سیارے، ان باتوں سے اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ مرکزی خیال، ہم وہ نظم جس میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے۔ اس نظم میں شاعر نے اللہ کی حمد و ثنا کچھ اس انداز میں بیان کی ہے کہ اللہ کی ذات ماورائے عقل ہے، انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ اللہ کی ذات کیا ہے، لہٰذا انسان اللہ کے مظاہر قدرت پر نظر کر کے اس ذات کے بارے میں کچھ اندازہ ضرور لگا سکتا ہے۔ جیسے اگر آسمان کو دیکھیں تو جھلمل کرتے تارے اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ذات کی دلیل بنتے نظر آتے ہیں کہ بنا کسی سہارے کے کس طرح دھرے ہیں، بنا کسی تیل کے کس طرح روشن ہیں۔ اسی طرح زمین کی طرف توجہ کریں، لال و گوہر مطلب سیارے، درخت، پہاڑ، سمندر اپنے خالق کی خود گواہی دیتے ہیں کہ سب کس طرح اپنے نظام کے تحت حدود کے اندر رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں، بھلے ان کو چلانے والی ذات نظر نہیں آ رہی مگر پورا عالم گواہی دیتا ہے کہ اللہ کی قدرت ہی ہے جو سب چلا رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی چاہ کے بھی انہیں چلا نہیں سکتا، کیونکہ یہ سب کرنا صرف اللہ کو زیب دیتا ہے۔ تصور تیری ذات کا ہے محال، کسے یہ سکت اور کہاں یہ مجال۔ حوالہ، یہ شعر ہم سے لیا گیا ہے، اس کے شاعر مولوی اسماعیل ملٹھی ہیں۔ اس شعر میں شاعر اللہ کی حمد و ثنا، عظمت و بڑائی نہایت خوبصورت انداز میں کر رہے ہیں۔ تشریح، اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور بڑائی یوں بیان کرتے ہیں کہ اے رب، تیری ذات ورا الورا ہے، تیری ذات اور قدرت کے نظارے اس قدر حیرت انگیز ہیں کہ وہ انسانی سوچ میں آ ہی نہیں سکتے، یعنی انسانی سوچ سے بالا تر ہیں۔ الغرض، تیری ذات ورائے عقل ہے، تو انسانی عقل سے لاکھ درجے اعلیٰ و عرفہ ہے، دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہیں، یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں۔ حوالہ، یہ شعر ہم سے لیا گیا ہے، اس کے شاعر مولوی اسماعیل ملٹھی ہیں۔ اس شعر میں شاعر اللہ کی حمد و ثنا، عظمت و بڑائی نہایت خوبصورت انداز میں کر رہے ہیں۔ تشریح، شاعر کہتے ہیں کہ یہ تمام تارے چراغ کی مانند ہیں جو بنا کسی تیل یعنی بنا کسی روشن کرنے والی چیز کے روشن ہیں۔ اے رب، سب تیری قدرت کے ہی نظارے ہیں، یہ سب کچھ تیرے لیے بہت آسان ہے، یعنی سب کچھ تیرے حکم سے ٹھیک ٹھیک بنا کسی سہارے کے ہو جاتا ہے۔ آج سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں۔ ہے ان سب کا آئین ایجاد ایک، ہنر ایک ہے اور استاد ایک۔ حوالہ، یہ شعر ہم سے لیا گیا ہے، اس کے شاعر مولوی اسماعیل ملٹھی ہیں۔ اس شعر میں شاعر اللہ کی حمد و ثنا، عظمت و بڑائی نہایت خوبصورت انداز میں کر رہے ہیں۔ تشریح،
اس شعر میں شاعر اللہ کی حمد و ثنا اور بڑائی یوں بیان کرتے ہیں کہ کائنات کی ہر ایک شے کا خالق و مالک اللہ ہے، تمام چیزوں کا بنانے والا، چلانے والا، ایجاد کرنے والا باہنر استاد صرف ایک ذات ہے اور وہ ہے اللہ۔ الغرض اللہ کی ذات، قدرت کے تمام نظارے، ایجادات اور نظام قدرت حیرت انگیز ہیں اور انسانی سوچ سے بالاتر ہیں۔ سوال: اس حمد میں کل کتنے مصرعے اور کتنے شعر ہیں؟ جواب: اس حمد میں 18 مصرعے اور 9 شعر ہیں۔ سوال: کسی اور نظم کا ایک شعر لکھ کر مصرع اولا اور مصرع ثانی کی نشاندہی کیجیے۔ جواب: قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجالا کر دے۔ شعر کے پہلے مصرعے کو مصرع اولا کہتے ہیں، شعر کے دوسرے مصرعے کو مصرع ثانی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 5، درج ذیل سوالات میں سے درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ الف: ایک شعر میں مصرعے ہوتے ہیں 2، 4، 6، 8۔ صحیح جواب ہے 2۔ ب: حمد کے چوتھے شعر میں بن تیل کے چراغوں سے مراد ہے پھول، ستارے، بلب، ہیرے۔ صحیح جواب ہے ستارے۔ ج: اس دنیا کی ہر چیز قائم ہے تدبیر سے، زنجیر سے، تقدیر سے۔ صحیح جواب ہے تقدیر سے۔ د: اس نظم میں لفظ آئین کا مطلب ہے طریقہ، قانون، ضابطہ، اصول۔ صحیح جواب ہے قانون۔ ہ: کائنات میں سب کھیل ہیں ہمت کے، قدرت کے، عزت کے، فرصت کے۔ صحیح جواب ہے قدرت کے۔ آج کا لیکچر یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ دیا گیا کام یاد کرنے اور مکمل کرنے کے بعد مقررہ تاریخ میں اسکول میں جمع کروا دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔